الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشیطان الرجیم. تمام تعریفیں پروردگار زینب کبریٰ کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام خانوادہ جناب زینب کبریٰ کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، خانوادہ اہل بیت کی بارگاہ مقدس میں جناب زینب کبریٰ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہدیہ تہنیت و تبریک پیش کرتے. تمام اہل ایمان کی خدمت میں مبارکباد کا لمحہ اس دولت یقین کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو شہزادی کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے اور شہزادی کی شفاعت سے ہم سب کو روز قیامت کامیابی اور نجات مرحمت فرمائے. امام بارگاہ علی رضا شارجہ کے منبر سے جناب زینب کبریٰ کی شخصیت کے بارے میں سرنامہ کلام میں 2 آیتوں کی تلاوت کے ساتھ ایک عنوان کو لیے ہوئے حاضر خدمت ہوا: بیٹی رحمت پروردگار. خاتون کی عزت اور اہمیت اسلام کی نگاہ میں اس اعتبار سے
سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ آل عمران کی 2 مسلسل آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ آیت کے نشانات آیت نمبر 35 اور آیت نمبر 36۔ صاحبان ایمان، اہل ولا، اس مبارک ترین ماحول میں برکتوں اور رحمتوں کے بہترین خزانے تلاش کرتے ہوئے آئیے ان 2 آیتوں کا ترجمہ آپ کی خدمت مقدس میں اپنے عنوان کے ساتھ، شہزادی کی شخصیت کے بیان کے ساتھ۔ پروردگار نے آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا، اذ قالت امرأۃ عمران، یاد کیجئے اس وقت کو جب عمران کی عورت نے کہا، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے پالنے والے، اے میرے پروردگار، میں تیری خاطر نذر کرتی ہوں، ما فی بطنی، جو کچھ میرے شکم میں ہے، محررا، کہ میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ محررہ، آزاد کر دینا، اپنی خدمت سے، اپنی اطاعت سے آزاد کر کے خدا کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دینا۔ تو جو میرے شکم میں ہے، میں اس کو اپنی خدمت اور اطاعت سے آزاد کر کے تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ فتقبل منی، پس میرے پروردگار تو مجھ سے یہ قبول فرما لے۔ جتنا بڑا کام اتنا بڑا انداز ہونا چاہیے۔ فتقبل منی، خدا کے گھر کو بناتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خدا سے یہی تو کہتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار ہم سے یہ ہماری خدمت کو قبول فرما لے، کہ بے شک تو سننے والا بھی اور جاننے والا بھی، سننے والا اور جاننے والا پروردگار۔ اسی انداز سے جناب حنہ خاتون، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، حضرت عمران کی اہلیہ، اس لیے آیت نمبر 35 میں لفظ استعمال ہوا اذ قالت امرأۃ عمران۔ یہ قرآن کا ایک انداز ہے کہ امرأت کہہ کر گھر کی خاتون کا تعارف کراتا ہے، نام لیے بغیر۔ عمران کی عورت نے کہا کہ پروردگار، جو میرے شکم میں ہے، میں اس کو تیرے گھر کے لیے وقف کروں گی خدمت کے خاطر۔ پروردگار مجھ سے میری نذر قبول فرما لے، کہ بے شک تو سننے والا بھی اور جاننے والا بھی۔ آیت نمبر 36 میں اب پورا واقعہ بیان ہوا۔ فلما وضعتها، جب حنہ خاتون کے یہاں ولادت ہوئی، وضعتها، جب ولادت ہوئی ایک بیٹی کی، قالت ربی، تو کہنے لگی، اے میرے پروردگار، انی وضعتها انثی، میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو پیدا ہوا میرے گھر میں، اس کو میں نے جنا، اسے خدا مجھ سے زیادہ بہتر جانتا۔ لیکن پھر فرماتی ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جبکہ نہیں ہوتا کوئی لڑکا لڑکی کی طرح سے۔ گویا جناب حنہ خاتون کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے تو میں اسے اپنی خدمت اور اطاعت سے آزاد کر کے بیت المقدس کی خدمت اور اطاعت کے لیے وقف کروں گی، اور اب بجائے بیٹا ہونے کی بیٹی ہو گئی۔ تو آپ فرماتی ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور بیٹا اور بیٹی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم،
اور بے شک پروردگار میں اس کا نام رکھتی ہوں مریم، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں بِكَ، تیری ذات کی پناہ میں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس بچی کی آنے والی ذریت کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ کس سے پناہ میں؟ کس کی پناہ؟ تیری پناہ۔ کس کو دیا؟ بیٹی کو اور اس کی ذریت کو۔ کس سے؟ من الشیطان الرجیم، ایسے شیطان سے جو ٹھکرایا ہوا ہے۔ دو آیتوں کا ترجمہ آپ کی خدمت مقدس میں، اور اسی بارگاہ سے ایام ازاں میں سیرت بنات المعصومین پر گفتگو کرتے ہوئے آپ کی خدمت مقدس میں کچھ تذکرہ بیٹیوں کا آ چکا، اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ بہرحال بیٹا ہونے کی خوشی الگ، بیٹی ہونے کا انداز الگ، حضرت حنہ خاتون کی منت، اور خدا عطا کرنے والا بیٹے کے بجائے بیٹی، اور ایسی بیٹی جس کو جناب حنہ خاتون وقف کرنا چاہتی ہیں بیت المقدس کی خدمت کے لیے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی بیٹی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کی جائے گی۔ اسی لیے بیت المقدس کے متولیان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، اس بچی کی تربیت کون کرے گا، اس کی کفالت کون کرے گا؟ تو سب نے مل کے فیصلہ کیا قرعہ فال نکالنے کے لیے، اور قرعہ فال کا انداز یہ بنا کہ اپنے اپنے قلم لا کے پانی میں ڈال دیے جائیں، جس کا قلم پانی کی سطح کے اوپر رہ گیا وہ منتخب ہو جائے گا مریم کی کفالت کے لیے۔ تو کفالت مریم کے لیے جب انتخاب ہو رہا ہے تو قرعہ اندازی میں نہ تیر چلائے گئے، نہ پرچیاں ڈالی گئیں، بلکہ قلم منتخب کیے گئے، اور جس کا قلم اوپر رہ گیا پانی کی سطح پر اسے منتخب کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان منتخب ہونے والوں میں شخصیت کیا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام، آپ کا قلم پانی کے اوپر رہ گیا۔ تو اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ جب کوئی خدا کے گھر کے لیے کسی کو منت مان کر وقف کرنا چاہے تو خدا اپنے گھر کے خدمت گزاروں کے لیے تعلیم کا بندوبست کرتا ہے، اور ایسی تعلیم کا بندوبست کرتا ہے کہ خدا جسے معصوم کی ماں بناتا ہے، خدا جسے معصوم کا مونس اور غمخوار بناتا ہے، اس کے لیے علم کا انتظام کرتا ہے۔ صاحب قلم کا انتخاب کیا گیا، زکریا علیہ السلام۔ تو اگر ایک مریم، ایک عیسیٰ کی محافظ صاحب قلم کے زیر کفالت رہیں، تو پھر کیا کہنا اس شخصیت کا کہ جو دو اماموں کی محافظ، دو اماموں کی مونس غمگسار، بل میں یوں کہوں کہ 3 اماموں کی محافظ، بلکہ کہوں 4 اماموں کی محافظ، بلکہ کہوں 5 اماموں کی محافظ، مولائے کائنات سے لے کر اور امام محمد باقر علیہ السلام تک 5 اماموں کی محافظ، مونس، غم خوار، غم گسار بننے والی شخصیت اب کفالت پائے تو کوئی ایسا صاحب قلم ہو کہ شہر علم کا در قرار پائے، تو بچی کی تربیت کا حق ادا ہو سکے، اور پھر یہ کہنا پڑے کہ وَأَنْتِ عَالِمَةٌ غَيْرُ مُعَلِّمَةٍ۔ اس اعتبار سے مریم علیہ السلام کی تربیت ہو رہی، زکریا علیہ السلام کا انتخاب ہوا ہے، اور چونکہ ہمارا عنوان بیٹی کی عظمت کے اعتبار سے، تو بیٹی کی ساری عظمتیں، اس گھر کی خدمت کے لیے بیٹی کا وقف کیا جانا ایک ایسے زمانے میں جبکہ بیٹوں کو تو وقف کرتے تھے، بیٹی کا وقف کرنا عجیب کام تھا، اور حضرت حنہ خاتون نے اپنی منت پہ عمل کیا،
اور خدا نے محراب عبادت میں مریم کو وہ مقام عطا کیا کہ فرشتے آ کے سلام کرتے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ملائکہ آ کر کہتے تھے اے مریم اللہ نے آپ کو پاک اور پاکیزہ قرار دیا، اللہ نے آپ کو چن لیا اور تمام عالمین کے لیے منتخب فرماتے ہوئے پاکیزہ قرار دیا. تو حضرت مریم کا یہ مقام بیت المقدس کی خدمت کے اعتبار سے آپ کا انتخاب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بننے کے لیے آپ کا انتخاب، بیٹی کی عظمت، عورت کی شان اسلام کے انداز سے بیان کرتا. اللہ اکبر. غور کیجئے گا تاریخ کائنات میں عورت کی حیثیت جو اسلام نے بیان کی، اتنے معتبر انداز سے بیان کی کہ ارشاد رب العزت ہوا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی عمل صالح کو انجام دے چاہے مرد ہو یا عورت. مرد کے جسم کے اعتبار سے ذمہ داریاں الگ، عورت کے جسم کے اعتبار سے ذمہ داریاں الگ، ذمہ داریاں مختلف، مگر ایمان اور عمل صالح پر پروردگار نے دونوں کو اس انداز سے رکھا کہ جو بھی عمل انجام دے صالح عمل حالت ایمان میں رہتے ہوئے چاہے مرد ہو یا عورت، ہم اسے ضرور حیات طیبہ عطا کریں گے. گویا میدان عمل میں اب کوئی مرد یہ کہہ کر آگے نہیں بڑھ سکتا کہ میں مرد ہوں اس لیے افضل ہوں، کوئی عورت یہ سوچ کر پریشان نہ ہو کہ میں عورت ہوں اس لیے کمتر رہ گئی. نہ، میدان عمل میں ایمان کے ساتھ دونوں کا اس طرح سے استقبال ہے کہ خدا کا اعلان کہ ہم ضرور بے ضرور حیات طیبہ عطا کریں، ہم ضرور جزا دیں گے ان کو ان کے اعمال کی جو ان کے اجر کے طور پر ہوگی، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو قرآن مجید فرقان حمید نے لباس قرار دیا عورت کو مرد کا، الفاظ استعمال ہوئے ہن لباس لکم، یہ عورتیں تمہارا لباس، وانتم لباس لہن، اور تم عورتوں کے لباس. لباس کسے کہتے؟ لباس کہتے ہیں اسے جو جسم کے عیبوں کو چھپاتا ہے. لباس کسے کہتے؟ جو سردی اور گرمی سے بچاتا ہے. تو بچاتا لباس ہے، عیبوں کو چھپاتا لباس ہے. عورت مرد کا لباس، مرد عورت کا لباس، اتنا بڑا مقام عطا کیا. تاریخ اسلام تصور کیجئے کہ اسلام کے تمام تر بہترین افراد میں سے شخصیات کا انتخاب کرتے ہوئے کس کس کا نام لیا جائے. عورت بیوی کی شکل میں ہو تو لباس قرار پائے، عورت بیٹی کی شکل میں ہو تو رحمت خدا قرار پائے، عورت اگر ماں کی شکل میں ہو تو اولاد کی جنت اس کے قدموں میں رکھ دی جائے. اور اسی لیے معتبر احادیث کی روشنی میں عورت کی شخصیت کو سمجھانے کے لیے سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا 3 چیزوں سے محبت کرنے کا. 3 چیزوں سے محبت کرنے کا مجھے حکم دیا گیا. ایک عورت، ایک خوشبو، ایک میری آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی کہ نماز. اللہ اکبر، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. خوشبو اور نماز، اور اس کے ساتھ ایک عورت کا عنوان. اللہ کے رسول کو حکم ہے 3 چیزوں سے محبت کرنے کا. احترام، سرکار سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ مقدس سے خواتین کی عظمت کا اظہار آپ کے اس جملے سے ہو رہا. ارشاد فرما کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ جو اپنی خواتین کا زیادہ احترام کرتا ہو. تو خواتین کا احترام اسلام کے اندر شریک حیات ہونے کی حیثیت میں، بیٹی ہونے کی حیثیت میں، اور ماں ہونے کی حیثیت میں
بہن ہونے کی حیثیت میں ان تمام حیثیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر غور کرتے شخصیت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ پر. گرچہ مختلف مواقع پر علماء اکرام بہت تفصیل سے بیان کر چکے، لیکن چند جملے آپ کی خدمت میں جناب میلاد شہزادی کی آمد کا حوالہ، اوائل شعبان، ماہ رمضان، جمادی اولا، روایات کا اختلاف، ہجرت کا 6واں برس، ہجرت کا 7واں برس اختلاف، شہزادی کی آمد مدینہ منورہ، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر رحمت خدا بن کر آنے والی، امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے گھر میں بہن بن کر آنے والی، جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر میں ثانیہ زہرا بن کے آنے والی، جب تشریف لائیں جمادی اولا کی 5 تاریخ یا اوائل شعبان، اللہ کے رسول مدینہ منورہ سے کسی کام سے باہر گئے تھے، پلٹ کے واپس آئے تو اللہ کے رسول نے شہزادی کونین کے گھر میں بیٹی کی آمد کی خبر سن. آپ تشریف لائے، نام کا مسئلہ، نام کون رکھے؟ سیدہ مولائے کائنات اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول اپنے پروردگار سے نام کا انتخاب. جس کے بچوں کے نام خدا رکھے اس عبد خدا کو علی کہتے ہیں، جسے خدا اپنا گھر دے ولادت کے لیے، اپنا گھر دے شہادت کے لیے اس کا نام بھی خدا رکھے، اس کے بچوں کا نام بھی خدا رکھے، تو اس کے چاہنے والوں کو بھی خدا بچا کے رکھے. مولا کائنات کے گھر میں بیٹی کی آمد، عمران کی بیٹی مریم، حنا کی بیٹی مریم، عمران اور حنا سیدہ اور مولا کائنات کی بیٹی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. نام انتخاب ہوا زینب. زینب نام کا ترجمہ بہت بار بیان ہو چکا، اختلاف ہے. جس میں فربا، صحت مند جسم، خوشبودار درخت، خوشبودار پھول کو بھی زینب کہتے. غم اور مصیبتوں کو اٹھانے والی شخصیت کو بھی بعض نے زینب لکھا، یا اسے مرکب کیا زین اور اب سے ملاتے ہوئے. باپ کی زینت کو زینب کہتے. ہر بیٹی اپنے باپ کی زینت ہو تو ہو، مگر جو کائنات میں زینت بنا اس زینت کی زینت کو زینب کہتے ہیں، جس کا ذکر مومنین کی مجالس کی زینت، جس کا نام کلمہ طیبہ کی زینت، جس کی محبت ایمان کی زینت، جس کی پیروی نجات کی زینت، اس کی بیٹی اپنے باپ کی زینت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. نام اللہ کے رسول نے رکھا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایسا نام مبارک ترین نام قرار دیا گیا. اللہ کے رسول نے اس شہزادی کو آغوش میں لے کر شبیہ ختیجہ طاہرہ قرار دیا. ختیجہ طاہرہ سے وقار اور متانت آپ کو حصے میں ملی. وقار اور متانت جناب ختیجہ طاہرہ سے ملی. کیا کہنا، حیا اور عصمت جناب فاطمہ زہرا سے ملی. فصاحت و بلاغت مولائے کائنات سے ملی. حلم اور بردبار امام مجتبیٰ سے ملی. شجاعت اور قوت قلب امام حسین علیہ السلام سے ملی. جو پنجتن کی صفات کا خلاصہ بنی اس ذات کو زینب کہتے ہیں. اللہ اکبر. بچپن کیسے گزرا آپ کی شخصیت میں، آپ کے تربیت اور کردار میں،
جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کس کی بیٹی؟ فاطمہ زہرا جیسی ماں کی بیٹی. کس کی بیٹی؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی. کس کی نواسی؟ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی. کس کی بہن؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین شہید کربلا علیہ السلام کی بہن. اتنے سارے فضائل کے درمیان ذات جناب زینب کبریٰ. اور چونکہ شہزادی کے فضائل و مناقب میں بچپن کے واقعات بہت کم واقعات ملتے، بس یہ بات یاد دلا دوں کہ جو علم کے شہر میں رہتی ہو، علم کے در کی گود میں بیٹھتی ہو، جو عبادتوں کے منبع میں پلی ہو، جو عصمت کی آغوش میں رہتی ہو، اس کا مقام کتنا بلند ہو. اللہ اکبر. ہم اگر بات کریں شہزادی کے علم کے اعتبار سے، تو شہزادی کا علم آغوش پدر میں، شہزادی جناب ثانیہ زہرا کا بیٹھنا اور پھر سوال کرنا اپنے بابا سے کہ بابا آپ نانا سے محبت کرتے، ماں زہرا سے محبت کرتے، بھائیوں سے محبت کرتے، ہم سے محبت کرتے، اور میرا مولا سب کے لیے جواب میں ارشاد فرمایا جی آپ سے محبت، آپ کے بھائیوں سے محبت. شہزادی کونین سے محبت؟ اللہ کے رسول سے محبت. پھر ایک سوال کیا بابا آپ اللہ سے محبت کرتے؟ ارشاد فرمایا جی پروردگار سے محبت. سوال کرتی ہیں بابا ایک دل میں اتنی محبتیں جمع کیسے ہو سکتی؟ ارشاد فرمایا مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں بیٹی اللہ سے محبت تو اللہ کے لیے براہ راست ہے، آپ سب سے محبت بھی اللہ کی محبت کے لیے ہے. سوال اور پھر جواب. سوال بیٹی کا جو باب مدینۃ العلم کی بیٹی، جواب مولائے کائنات کا جو باب مدینۃ العلم ہے. بچپن کے واقعات میں شہزادی کونین کے خواب کے حوالے سے، جناب ثانیہ زہرا کے خواب کے حوالے سے، آپ کے بچپن کے واقعات میں مولا حسین کی محبت کے حوالے سے آپ کے علم کے تمام مراتب بیان کیے گئے. ابھی جملہ اپنے مقام پر کہا جائے تو مناسب لگتا کہ جناب زینب کبریٰ کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے عالم غیر معلمہ، جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ایام ازا میں سیرت بنات المعصومین کے عنوان پر بھی، آپ عقیلہ بنی ہاشم بھی، اور عقیلہ عاقلہ اور ہے، عقیلہ اور ہے، عقیلہ کہہ کر بنی ہاشم کی عقل رکھنے والی. پہلے بنی ہاشم کو سمجھیے، پھر بنی ہاشم کی عقیلہ جناب زینب کبریٰ کو پہچان. عجیب انداز ہے، آپ کو عقیلہ بھی کہا گیا اور کعبۃ الرضایا بھی کہا گیا. آپ کے علم کو سمجھنے کے لیے، آپ کے حلم کو سمجھنے کے لیے، علم کو سمجھے لفظ عقیلہ سے اور حلم سمجھے کعبۃ الرضایا سے. ام النوائب، ام المصائب جناب زینب کبریٰ. لفظ عقیلہ کا ترجمہ بنی ہاشم کے درمیان صاحب عقل شخصیت. بہت غور کیجیے گا، عام طور پر جب سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں کسی مقام پر، پورا گھرانہ پڑھا لکھا ہو،
تو کسی کا کم پڑھا لکھا ہونا عجیب سا عیب سمجھ میں آتا ہے. وہ اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتا کہ یہ ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، یہ ڈاکٹریٹ کیے ہوئے ہیں، یہ تمام تر علوم میں آگے بڑھے ہوئے، یہ فلاں علم میں آگے، یہ فلاں علم میں آگے. آپ کیا کیے ہوئے؟ آپ سوچتے ہیں جواب کیا دیں؟ تو کسی پڑھے لکھے خاندان میں انسان کو اپنے علم کو منوانا آسان نہیں ہوتا. اللہ اکبر. بھائی ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنے، عالم کا بیٹا عالم بنے، کسی حکیم کا بیٹا حکیم بنے، اپنے آپ کو منوانا علماء کے درمیان ایک تو آسان سی مثال ہے کہ جہاں کوئی عالم نہ ہو وہاں مجھ جیسا بھی عالم شمار کیا جائے. کہ محاورہ مشہور ہے کہ اندھوں میں کانا سردار ہو جاتا ہے. سب کی دو آنکھیں نہیں، اس کی ایک آنکھ نہیں ہے. تو ایک آنکھ چونکہ ایک نہیں ہے، ایک موجود ہے، تو ان سے افضل ہو گیا جن کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں. لیکن اگر کہیں سب کے سب بینا بیٹھے ہوئے تو یہ انسان جو ایک آنکھ سے محروم ہے اس کا عیب واضح ہو جاتا ہے. بات واضح ہو رہی. بیٹیوں کی تعلیم کے حوالے سے، بیٹیوں کی تربیت کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے. تو سمجھتے ہیں کہ بیٹی کو تعلیم دلوانا فائدہ مند نہیں، تو سمجھتے ہیں بیٹی تعلیم لے کر کیا کرے گی، اسے تو گھر کا چولہا سنبھالنا ہے، اسے تو گھر میں جا کر بچے ہی پالنا ہے. تو یاد رکھیے اگر آپ نے تعلیم کو کسی کا ذریعہ قرار دیا، تعلیم برائے روزگار، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں روزگار کرنا ہو، جاب کرنی ہو تو تعلیم حاصل کیجئے، اور اگر روزگار نہ کرنا ہو تو پھر جاہل رہیے. اگر آپ اپنے بارے میں خیال کر سکتے تو ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے کہ بھئی ٹھیک ہے، خاتون کو اگر جاب کرنا ہو تو تعلیم حاصل کرے. سب سے مشکل ترین جاب انسان کی تربیت. میری بیٹی کو آگے جا کر ماں بننا ہے، تو میری بیٹی اگر تعلیم یافتہ ہوگی تو تربیت کر سکے گی اپنی اولاد کی. غور کیجئے، دونوں باتیں سامنے رکھتے ہوئے چلیے. ایک ذات سیدہ، ایک آج کے دور میں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اسی اعتبار سے کہ جب اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں تو جناب زینب کبریٰ کی سیرت کو اختیار کیا جائے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تربیت اولاد کے حوالے سے شہزادی کونین کی سیرت، جناب ثانیہ زہرا کا انداز یاد رکھیں. جناب زینب کبریٰ کے منزلت علم کے اعتبار سے اور منزلت حلم کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں باتیں بیان ہو رہی ہیں. کیا کہنا اس شخصیت کا کہ جس کے علم کے منبع کو علی کہتے. آپ کی درسگاہ وہ عظیم درسگاہ قرار پائی، جہاں شہر کوفہ میں لوگوں نے آ کر مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے التماس کی کہ ہم چاہتے ہیں مولا کہ ہماری گھر کی خواتین جناب ثانیہ زہرا کی خدمت میں تحصیل علم کے لیے پہنچے. تو بیٹی تعلیم یافتہ ہو تو تعلیم آگے بڑھانے کا ذریعہ، تبلیغ دین کی ذمہ داری. اور جب مولا کی بیٹی درس دے سکتی ہیں تو کیا مولائی کی بیٹی علم حاصل نہیں کر سکتی؟ ہم نے کیا انداز میں لیا جناب سیدہ زینب کبریٰ کی شخصیت کو. عالمہ غیر معلمہ کی سند امام سجاد علیہ السلام کی زبان مقدس سے آپ کی روایتیں جو آپ سے بیان کی گئیں وہ اپنے مقام پر ہم اشارہ کرتے ہیں ان کی طرف بھی، لیکن پہلے یہ جملہ مکمل کر کہ جب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جناب زینب کبریٰ
سلام اللہ علیہ سے کہ آپ تفسیر قرآن مجید بیان کرتی، تو جواب میں سر ہلا دیا، جی بابا، آپ نے کاف ہاں یا عین صاد سے متعلق کچھ نکات بیان فرمائے۔ یاد رکھیے، حروف مقطعات کا علم سوائے پروردگار عالم کے اور محمد اور آل محمد کے کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ اور اب میرا مولا اپنی بیٹی جناب زینب کبریٰ کو حروف مقطعات سے متعلق نکات بیان کر رہا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، خاندان رسالت مآب پر آنے والے مصائب کی طرف اشارہ۔ گویا مولا بتانا چاہتے کہ ایک طرف تعلیم اور ایک طرف تربیت، تعلیم حروف مقطعات کی نکات کی، اور تربیت آنے والے مصائب میں جناب زینب کو تیار کرنے۔ اسی اعتبار سے جناب ثانی زہرا کی عظمت، اللہ اکبر، کیا مدرسہ ہے، کیا انداز خطاب ہے، اور کیا آپ کے مدرسے کے شاگردوں کی فہرست ہے۔ آئیے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے روایات جو نقل ہوئیں ان کی طرف اشارہ کرتے۔ علامہ طبرسی ارشاد فرماتے کہ انہوں نے بہت سی علمی روایات اپنی مادر گرامی سے نقل کی ہیں جو حصہ تاریخ ہیں۔ ابو الفرج یا ابو الفراج اصفہانی لکھتے کہ ہی التی روا ابن عباس عنہا کلام فاطمہ علیہ السلام، یعنی آپ ہی سے ابن عباس نے فدق کے بارے میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے قول کو روایت کیا اور کہا، وہی لفظ آ گیا، حدثتنی عقیلہ زینب بنت علی۔ روایت کو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کتاب کے حوالے کے ساتھ۔ اور اب ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کون؟ حبر الامہ، امت کی روشنائی۔ ابن عباس کون؟ رئیس المفسرین، تلمیذ امیر المومنین، جو امت کی روشنائی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ حدثتنی عقیلہ، مجھ سے اس روایت کو، فدق کے خطبے کی روایت کو بیان کیا عقیلہ نے۔ کون عقیلہ؟ زینب بنت علی۔ گویا ابن عباس کے نزدیک جناب زینب کبریٰ کی شخصیت مسلم شدہ عقیلہ ہے۔ ان روایات میں بہت سی احادیث بھی مذکور، مثلا حدیث ام ایمن، فدق میں حق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نہ دیا جانا، اس کی روایت، محمد بن علی طوسی کے رقم کردہ سیدہ طاہرہ کے لیے جنت سے غذا کے آنے کی روایت، جنت سے خوراک کا نازل ہونا، روایت جناب زینب کبریٰ سے بیان ہوئی۔ آپ کے پدر بزرگوار کی تدفین کا واقعہ، جناب زینب کبریٰ راویہ۔ نماز شب میں پڑھی جانے والی دعا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، راویہ کون؟ جناب زینب کبریٰ۔ اس کے علاوہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے بہت زیادہ روایات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پدر گرامی قدر، اپنے بھائیوں سے، جناب ام سلمہ سے اور اپنی پھپھی ام ہانی سے بھی نقل کیا۔ ان بہت ساری روایتوں کا ایک اشارہ مکمل کرتے ہوئے کیا مقام ہے، اللہ اکبر، جناب سیدہ طاہرہ جب دنیا سے جا رہی ہیں تو ان کے اپنے غسل و حنوط کی روایت اور تمام تر روایات
جناب سیدہ زینب کبریٰ نے ہی اپنی مادر گرامی سے نقل فرمائی۔ اب توجہ کرتے کہ اس درسگاہ کی عظیم ترین شخصیت جناب زینب کبریٰ، آپ کے خطبات میں کیا اثر تھا۔ اس سے پہلے خالی ایک جملہ جس کو روایتوں نے بیان کیا کربلا کے واقعے سے ملاتے ہوئے۔ کربلا کے واقعے میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا مقام علمی، پہلا مسئلہ حجاب کا مسئلہ، جناب زینب کبریٰ نے رجوع کیا جناب امام سجاد علیہ السلام کی طرف۔ عالمہ غیر معلمہ ہوتے ہوئے آپ نے دنیا کو بتایا کہ رجوع کیا جائے حجت خدا امام وقت کی طرف۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کربلا کے میدان میں ایک درود پڑھا مصائب کے باب میں، صلی علیکہ ملیک السما یا صلی علیکہ ملائکۃ السما واجدہ۔ جب اپنے بھائی کی لاش کو بے گور و کفن دیکھا، آپ نے ارشاد فرمائے صلی علیکہ ملائکۃ السما، نانا آپ پر تو آسمان کے ملائکہ درود پڑھتے۔ بے ابی، میرا باپ قربان اس کے، فستاتہ یوم الاثنین لہبا، کہ جس کا خیمہ روزے دوشنبہ کو تاراج کیا گیا۔ دوشنبہ یعنی کہ پیر کا دن۔ یہاں پر علماء نے یہ بات کو لکھا کہ اس سے مراد ثقیفہ بنی ساعدہ کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ایک ظاہر مظاہر کربلا کا واقعہ، خیمے کی تاراج کی، ایک واقعہ مدینہ منورہ کا۔ اللہ اکبر۔ ثانی زہرا عظمت خطاب، دو شہروں میں کوفہ اور دمشق میں آپ کی خطابت کے مظاہر تاریخ نے اپنے دامن میں محفوظ کر لیے۔ ان خطابت کے مظاہر میں سے اگر کوئی اور عنوان نہ بھی لیا جائے تو یہ خطبے اتنے کامل ہیں، اتنے مکمل ہیں کہ سرکار سید الشہداء کی شہادت اسلام کی حقیقت اور ابدیت کو سمجھانے کے لیے اگر اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کوفہ اور دمشق کے دو خطبے جناب زینب کبریٰ کے کافی ہیں۔ ان خطبات پر اپنے مقام پر توجہ کر سکتے کہ کیا ماحول تھا بازار کوفہ کا اور کیا ماحول تھا دربار شام کا۔ کیا مستقبل کی پیش گوئی فرمائی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کہ یزید تو جتنی کوشش کر لے، جتنا زور لگا لے، مگر ہمارے ذکر کو نہیں ختم کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور واقعاً کون سمجھ سکتا تھا 61 ہجری کے درمیان کہ یزید جیسے ظالم اور جابر ایک بہت بڑی حکومت کا سربراہ ناکام و نامراد ہو جائے گا، اور اس کے اپنے علاقے میں، اس کے اپنے دارالسلطنت میں جناب زینب کبریٰ کا نام لیا جائے گا، جناب زینب کبریٰ کا ماتم کیا جائے گا۔ تو خطبات میں کمال اپنے مقام پر، اور حلم کے اعتبار سے، علم کی بات تو آپ کی خدمت میں نے بیان کی، حلم کے اعتبار سے آئیے دو چار باتیں آپ کی خدمت میں اور۔ شہزادی کا ذکر آپ کے القابات کے انداز میں کعبۃ الرزایا،
مصیبتوں کا کعبہ، عجیب جملہ ہے۔ کعبہ کسے کہتے ہیں؟ کعبہ کہتے ہیں بلند کو۔ کعبہ کسے کہتے ہیں؟ کعبہ کہتے ہیں مکعب کو، یعنی کہ چوکور، یعنی کہ اسکوائر، چاروں طرف سے چار دیواریں تو کعبہ۔ ایک لحاظ سے ترجمہ کیا گیا کعبے کے لفظ کا۔ آپ کی شخصیت کعبۃ الرضایا، ان تمام مصیبتیں جہاں گھر گھر کے آتی ہوں، جہاں بڑی بڑی مصیبتیں بلند ہوتی ہوں، اس شخصیت کو، اس مقام کو کعبۃ الرضایا کہا گیا۔ ام النوائب، ام المصائب، آپ مصائب کا مرکز، آپ مشکلات برداشت کرنے والی شخصیت۔ کیسے حالات و واقعات تھے، کیسے برداشت کیا آپ نے؟ ایک بات یاد رکھیں، برداشت کی حد ہوتی ہے، اور جب برداشت حد سے بڑھ جائے تو ناقابل برداشت ہو جاتا۔ میں سوچتا ہوں کہ جناب ثانیہ زہرا کی برداشت کی حد کیا تھی؟ جیسے بیوی کے علم کی حد بیان نہیں ہو سکتی، ایسے شہزادی کے حلم کی حد بیان نہیں ہو سکتی۔ کتنے مشکل حالات، آپ غور کیجئے، کوئی خیمے کے اندر چلا آئے اور آپ برداشت کریں۔ یاد رکھیے گا، جب ہم بات کر رہے ہیں حلم جناب زینب کبریٰ پر، آج کے دور کی خواتین کے لیے، آج کے دور کے صاحبان ایمان کے لیے سبق حاصل کرتے ہوئے، برداشت۔ تو یہ بات یاد رکھیں، زینب کبریٰ کس کی بیٹی؟ مولا کائنات کی بیٹی، اس کی بیٹی جس کا حلم یہ تھا کہ گھر میں داخل ہو گئے، سیدہ کو زخمی کر دیا، اور آپ نہ تلوار اٹھاتے اور نہ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے۔ اب اس کی بیٹی تو برداشت کتنی ہوگی؟ اشقیاء خیموں میں داخل ہو گئے، اور خیموں میں داخل ہونے کے بعد لوٹ مار کی گئی۔ آدمی اپنے اوپر تو برداشت کر لیتا ہے، سوچئے کہ جب شمر ذی الجوشن نے بچی کو تماچا مارا ہوگا، سوچتا ہوں اس وقت تو شہزادی جناب ثانیہ زہرا کی برداشت کی حد ختم ہو گئی ہوگی۔ میرا سلام ہے، السلام علیکی یا جبل الصبر، اے صبر کے پہاڑ زینب کبریٰ، آپ پر ہمارا سلام۔ کہ مولا نے کیسے برداشت کیا جب شہزادی کے چہرے مقدس پر ضرب ماری گئی، تماچے مارا گیا۔ تو اگر باپ کو سمجھنا ہو تو بیٹی کو سمجھیے۔ جناب زینب کبریٰ ولایت تکوینیہ کی حامل شخصیت، چاہیں تو ابھی زیر و زبر ہو جائے، لشکر شام نیست و نابود ہو جائے، جناب سکینہ کو تماچا مارنے والے کے ہاتھ شل ہو جائیں، لیکن صبر، عجیب صبر ہے، کیا حلم ہے، اللہ اکبر۔ اپنے اوپر برداشت کرنا سمجھ میں آتا ہے، اس حد تک برداشت کیا، اور مشکل ترین پہلو سر سے چادر کا لوٹ لیا جانا، اور اس پر جناب زینب کبریٰ کا بد دعا نہ کرنا، آسان نہیں ہے۔ میرا یہاں بیٹھ کر ذکر کرنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے آن لائن، لیکن آسان نہیں ہے، برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔
اللہ اکبر. سر مقدس سے چادر کو لوٹ لیا گیا، تب بھی آپ نے اسلام کی بقا کے لیے اس قربانی سے بھی دریغ نہ کیا. یاد رکھیں، آپ کی قربانی ہے چادر کا تحفظ. چادر اتارنے والے یزیدی تھے، چادر چھیننے والے باطل پرست تھے، چادر کے محافظ آل محمد. اپنی بیٹیوں کے سر پر، اپنی بہنوں کے سر پر، اپنے اہل و عیال کے لیے پردے کے محافظ بنیے، نہ کہ پردے کے خائن بنیے. اللہ اکبر. جناب زینب کبریٰ کی شخصیت، حلم کا پہاڑ، صبر کا پہاڑ، اور پھر آپ کی شجاعت. اللہ اکبر، کیا شجاعت تھی! شجاعت اور قوت قلب. میں نے ابھی ابتدائی میلاد میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عصمت اور حیا جناب سیدہ سے ملی، وقار اور متانت جناب خدیجہ طاہرہ سے ملا. کیا وقار تھا! اللہ اکبر، ایسا وقار. آپ تصور کیجئے، سوچتا ہوں کہ یزید وقت، یعنی کہ جو تخت پہ بیٹھا ہوا، وہ کہتا ہے مجھے زینب سے ہم کلام ہونا ہے، اور کسی شخصیت سے ہم کلام نہیں ہونا اس کو. اور جس وقار اور متانت کے ساتھ آپ نے یزید کی بےہودہ گوئی کا جواب دیا اپنے خطبے سے، اپنے انداز تخاطب سے، وہ آپ کے شجاعت کو، فصاحت و بلاغت کو، قوت قلب کو، متانت اور وقار کو سمجھاتا ہے. البتہ شجاعت کے مسئلے میں دو مثالیں آپ کی خدمت میں، اور پھر اس بات کو سمجھاتے ہوئے کہ اپنی بیٹیوں کو شجاعت سکھائیے، بہادر بنائیے. لوگ کہتے ہیں خالی بیٹے بہادر ہوں تو کافی ہے. نہیں، بہادر ہو بیٹا بھی، بہادر ہو بیٹی بھی. بہادر کا مطلب حالات کا مقابلہ کرنا، ہمت نہ ہارنا، تربیت ایسی ہو کہ مشکلات کے سامنے اپنی تربیت کا بہترین حق ادا کر سکے. اللہ اکبر. شجاعت، بہادری، ڈر اور خوف نہیں، جو اللہ سے ڈرتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. کیا آپ کی شجاعت تھی! صرف دو مثالیں. شجاعت کسی کے مقابلے پر آنا، شجاعت کسی کی جان بچانا. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے شجاعت کے دونوں انداز پیش کیے. مقتل کی روایت بہت مشہور شام غریبہ کے حوالے سے. آپ نے اس طریقے سے بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے ایک ٹوٹی ہوئی تلوار کو ہاتھ میں اٹھا لیا. عورت کا کیا کام تلوار کو اٹھانے میں؟ رکے رہیے، سماعت اپنی متوجہ رکھیے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مولائے کائنات کی تلوار کو سائیقل کیا کرتی. سائیقل کا مطلب اس کی دھار کو سیدھا کرنا. اب آپ کہیں جی عورتوں کا کیا کام؟ تو شجاعت اگر خاتون میں ہو تو اولاد میں منتقل ہوتی ہے. سیدہ کی شجاعت اور سیدہ کی بیٹی جناب زینب کبریٰ کی شجاعت. ٹوٹی ہوئی تلوار کو اٹھایا اور آپ کھڑی ہو گئے.
محافظت کے لیے سامنے سے. مصائب میں تو آپ بہت سنتے ہیں، آج سنیں آپ بی بی کے فضائل کے بارے میں. سامنے سے ایک گھوڑے سوار کو رات میں آتے ہوئے دیکھا، چہرے پہ نقاب پڑی ہوئی. آپ نے آواز دی، آنے والے رک جا، مگر وہ نہیں رکا. آپ نے پھر فرمایا کیا لوٹنے آیا ہے؟ اب کچھ نہیں بچا، اب لوٹ جا. اور پھر نہیں رکتا. آپ پھر فرماتی اور اگر تجھے لوٹنا ہی ہو تو ابھی بھی اہل بیت کا حلم بہت باقی ہے، برداشت بہت ہے. اگر اب بھی تو لوٹنا چاہے تو دن کی روشنی میں آنا. ابھی چلا گیا. جب 3 مرتبہ کہنے پر بھی نہ رکا تو کمال شجاعت زینب کبریٰ دیکھی. آگے بڑھی اور لگام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا. اللہ اکبر. فرمایا علی کی بیٹی تجھ سے منع کر رہی ہے، رکتا کیوں نہیں؟ ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، ایک ہاتھ سے گھوڑے کی لگام کو پکڑا ہوا ہے. سوار کو روک دیا. قربان چاہیے. ربط مصائب الگ ہے کہ بعد میں کیا ہوا وہ الگ موضوع ہے. شجاعت کا انداز، ایک شجاعت کا انداز ریسکیو کرنا، یعنی کہ بچانا. کیسے بچایا؟ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو ریسکیو. عام طور پر خواتین کو کوئی چاہیے ریسکیو کرنے والا. عورتیں چلاتی ہیں، گھبراتی ہیں، فریاد کرتی ہیں. کچھ سچویشن ایسی ہو جائے جو بالکل عجیب و غریب سی ہو تو عورتیں گھبرا جاتی ہیں، فیصلہ نہیں کر پاتی. ہمارا سلام ہو اس شجاعت کے عظیم ترین منارے پر کہ جلتے ہوئے خیمے سے ریسکیو کیا ایس انداز سے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس پر آگ کا کوئی ایک شعلہ بھی نہیں پہنچنے دیا. شجاعت. اور شجاعت و قوت قلب آپ کو امام حسین علیہ السلام سے ملی تھی. آخری بات، اور محفل ربط دعا کی قریب پہنچ چکی. ایک مرحلہ وہ آیا جب دربار کوفہ میں امام سجاد کے قتل کا حکم دیا گیا. اب کیا کریں؟ اب کیسے بچائیں؟ عجیب بات ہے. کہیں آپ کی شجاعت ایسی کہ آپ جلتے ہوئے خیمے سے اٹھا کے لے آئیں، کہیں آپ کی شجاعت کا انداز ایسا کہ اب تو سامنے تلوار اٹھائے ہوئے جلاد کھڑا ہے. اور عجیب بات ہے، شہزادی اسیر ہیں، آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بندھے ہاتھوں سے کسی اسیر کو، کسی یتیم کو، نہ حجت خدا کو، زمانے کے امام کو کیسے بچائیں؟ عجیب کام کیا. آگے بڑھی اور اپنے گلے کو امام سجاد کے گلے پر رکھ دیا اور ارشاد فرمایا اگر تو اسے قتل کروانا چاہتا تو پہلے مجھے قتل کروا دے. اللہ اکبر. یعنی آیت قرآن کا ترجمہ کافی ہے. جس نے ایک کسی جان کو بچایا، ایک نفس کی جان کو بچایا، اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اور جس نے امام وقت کو بچایا، اس نے نظام کائنات کو بچایا، خدا کے نام کو بچایا، پیغمبر کے پیغام کو بچایا، قرآن کے اعلان کو بچایا، انسانیت کو بچایا، خدا کی عدالت کو بچایا.
شفاعت ختم یہ مرتبت کو بچایا۔ پروردگار کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ، الہی و سیدی و مولائی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، اے پروردگار واسطہ جناب زینب کبریٰ کا تمام تر مومنین اور مومنات کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، ہمیں اپنی اولاد کی صحیح معنی میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا امام بارگاہ علی رضا شارجہ کے تمام تر ذمہ داران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، تمام اہل ایمان اہل اسلام کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ہم سب کو شہزادی کے روزے کی زیارت نصیب فرما، روز قیامت شہزادی کی شفاعت نصیب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جہاں جہاں بھی اہل ایمان وائرس کا وبا کے شکار ہیں، بیمار ہو چکے ہیں، تمام اہل ایمان اہل اسلام کو، تمام انسانیت کو تمام بیماریوں سے وباؤں سے نجات عطا فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین